اتباع رسول کے تعلق سے صحابہ کرام کتنے سیریس اور سنجیدہ ہوتے تھے، ذرا یہ حدیث پاک اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان ابا بکر قال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به وانی لاخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ۔ قال الشیخ هذا یا اخوانی الصدیق الاکبر یتخوف علی نفسه الزیغ ان هو خالف شیئا من امر نبیہ فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيه وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته نسأل الله تعالى عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل۔ رواہ ابن بطہ فی الابانۃ الکبریٰ۔ مشہور محدث ابن بطہ اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ کے اندر اس روایت کو ایسے ہی لائے اور روایت صحیح ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عروہ ابن زبیر نے خبر دی، ان ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ ابن الزبیر، عروہ ابن زبیر نے مجھے بتایا، یہ خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به، کہ میں کوئی ایسی چیز چھوڑنے والا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور جو آپ نے کیا ہے میں ضرور کروں گا۔ آپ کی ہر سنت جو مجھ تک پہنچی، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سنت کے اوپر عمل نہ کروں، جو بھی سنت مجھ تک پہنچے گی میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ کیوں؟ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ، اس لیے کہ I fear، مجھے ڈر ہے، ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، کہ اگر کوئی بات رسول کی، کوئی سنت رسول کی، کوئی تقریر رسول کی، کوئی فعل رسول کا مجھ تک پہنچا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغ، میں زیغ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں گمراہ نہ ہو جاؤں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دوں جو مجھ تک پہنچی ہے، آپ کے فعل کے نام پر، آپ کے امر کے نام پر، آپ کی تقریر کے نام پر، بالفاظ دیگر آپ کی سنت کے نام پر اگر میں چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اب اس کے بعد شیخ یہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائیو، ہذا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، یہ صدیق اکبر ہے، الصدیق الاکبر یتخوف علی نفسہ الزیغ، اپنے اوپر بھٹک جانے سے، گمراہ ہو جانے کا خوف کر رہے ہیں کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ ان ہوا خالف شیء من امر نبیہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی وہ مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی معاملے کی مخالفت کرتے ہیں، تو فماذا عسى ان يكون من زمان، تو ذرا بتاؤ اس زمانے کا کیا حال ہوگا کہ جس میں ایسے لوگ آئیں گے، اضحى اہلہ، ایسے لوگ آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مذاق اڑائیں گے، یستہزئون بنبیہ، اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے، وبأوامرہ، اور آپ کے اوامر کا، آپ کے احکام کا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کا، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِ، اور معاملہ یہیں تک نہیں رکے گا کہ وہ صرف استہزاء ہی کریں، بلکہ نبی کی سنتوں اور آپ کے اوامر کی مخالفت کرنے پر فخر کریں گے۔ دیکھو، ایک اہل حدیث کو ہم نے پیک کر دیا رفع الیدین کے معاملے میں، وہ جواب نہیں دے سکا۔ ایک اہل حدیث کو ہم نے پیک کر دیا آمین بالجہر کے معاملے میں، اور وہ جواب نہیں دے سکا۔
اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت پر فخر کریں گے. وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِي. ایک ہے نبی کی سنتوں کا اور آپ کے اوامر کا مذاق اڑانا، اور ایک ہے مخالفت کرنے پر فخر کرنا. ایسا برا زمانہ آنے والا ہے اور آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت پر آج لوگ فخر کر رہے ہیں. وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِي. اور یہی نہیں، وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تمسخر کریں گے. کوئی اگر کر رہا ہو تو تمسخر کس طرح کریں گے؟ تمسخر کا ایک منظر میں نے دیکھا کہ ایک مقلد امام کے پیچھے ایک مقلد مسجد میں وَلَضَّالِّينَ آمین کے کہنے پر پیچھے ایک اہل حدیث نے آمین زور سے کہا تو اس کی بغل میں کھڑے ہونے والے آدمی نے اس نے کہا آمین، تو اس نے کہا تھامو زمین، زمین تھام لو، تھامو زمین. تو یہ ہے تمسخر سنت کے ساتھ. وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ. اور سنت کا تمسخر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی رفع الیدین کر رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہو، تو تمسخر اس طرح کی مکھیاں اڑا رہا ہے. نبی کی سنت کو مکھیاں اڑانے سے تعبیر کرنا در حقیقت یہ سنت رسول کے ساتھ تمسخر ہے. وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تمسخر کریں گے. اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں، نسأل اللہ تعالی عصمتا من الزلل. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں گمراہی سے، بھٹک جانے سے، پھسل جانے سے محفوظ رکھے، اور وَنَجَاتًا مِّن سُوءِ الْعَمَلِ. اور ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں برے انجام سے نجات بخشے. یہ آخر میں جو دعا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جانے کے بعد اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی مخالفت پر فخر کرتا ہے، اس کا تمسخر کرتا ہے، در حقیقت وہ پھسل گیا صحیح راستے سے اور اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے. سوء عمل سے اس کو نجات نہیں ملنے والی ہے. میں نے یہ حدیث اس وجہ سے پڑھی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں مصلی کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا، ان کے بارے میں یہ بتا رہی ہیں. بتائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ متبع سنت کون ہو سکتا ہے؟ ان کی بات کو، ان کے قول کو، ان کے عمل کو ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کر رہی ہیں. اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سنت کے باب میں کتنا سیریس اور سنجیدہ رہنا ہے.